پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو سلام۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ ہم نے ایک ویلاگ کیا پاکستان کی دیگرگوں اقتصادی صورتحال کے حوالے سے۔ اسی کانٹیکسٹ میں میں نے کچھ جائزہ لیا تھا کہ پاکستان کے دفاعی اخراجات، پاکستان کی وہ پینشن جو کہ مسلح افواج کو جاتی ہیں اور سول سروسز میں جاتی ہیں، وہ کئی 100 ارب تک پہنچ چکی ہیں۔ اور سوال اس میں ہم نے یہ اٹھایا تھا کہ پاکستان کی معیشت آخر کب تک اتنے زیادہ اخراجات کی متحمل ہو سکے گی، جبکہ پیداواریت اس وقت ایک جمود کا شکار ہو گئی ہے۔ اب اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں ٹیلی ویژن پہ، اخبارات میں، تو اقتصادی صورتحال اچھی نظر نہیں آتی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جب وزیر خزانہ بنے، اس سے پہلے انہوں نے وعدے کیے تھے کہ وہ سب کو ٹھیک کر کے رکھ دیں گے اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت بڑی پریشان کن صورتحال معلوم ہو رہی ہے اعداد و شمار کے حوالے سے، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے۔ تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ ایک ماہر اقتصادیات کو آپ کے ساتھ ملائیں۔ جاوید حسن صاحب کو دوبارہ ہم نے زحمت دی ہے ان سے یہ پوچھنے کے لیے کہ آخر پاکستان کی معیشت کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اور اس میں کوئی بہتری کی امید بھی ہے کہ نہیں۔ جاوید صاحب، شکریہ آپ کا، دوبارہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی اقتصادی صورتحال ایک اکانومسٹ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا ایسا ہوا ہے گزشتہ 6-7 مہینے کے دوران کہ ایک دم حالات یوں بگڑ گئے ہیں؟ بڑی مختصر سی بات ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے تو بیسک چیزیں ہیں۔ انفلیشن جو ہے آپ کا ابھی آفیشلی چل رہا ہے 23%۔ وہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں اتنا ہائی انفلیشن نہیں رہا ہے کوئی 40 سال سے۔ انفلیشن سے ہر شخص کی جو بیسک انکم ہے اس پر افیکٹ ہوتا ہے۔ جو آپ امیجن کریں، فوڈ انفلیشن جو سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے غریب ہاؤس ہولڈ کو، وہ کوئی 35-40% چل رہی۔ تو امیجن کریں جو اس کا 100 روپیہ خرچ ہو رہا تھا، اب 140 روپیہ خرچ ہو رہا ہے کھانے پر، باقی ساری چیزوں پر بھی۔ تو بیسک لیول ایک جو ہے وہ بڑے افیکٹ ہو رہی ہے لوگوں کی اسپینڈنگ پاور میں کہ کتنا خرچ کر سکتے ہیں گھر میں۔ تو لوگوں کو اپنی خرچ پر وہ کرنا پڑ رہا ہے، وڈرا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری چیز جو ہو رہی ہے اور وہ اس سے اور بھی زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے کہ بزنس کانفیڈنس کم ہوا ہے، تو انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے، اور کافی سارے جو ریسٹرکشنز گورنمنٹ نے لگائی ہیں امپورٹس پر اور ایل سیز نہیں کھل رہا ہے، اس کے وجہ سے کراچی اور دوسروں شہروں میں جو انڈسٹریز ہیں وہ بند ہونے لگی ہیں۔ اب انڈس موٹرز ہے، ہونڈا ہے، موبائل فون مینوفیکچررز جو نئے نئے آئے ہیں لگے، ان کی مینوفیکچرنگ اب کوئی 50% ہو گئی، جو اس کی وجہ سے ان کی جو ڈیمانڈ، لیبر ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو رہی۔ تو امپلائمنٹ، پہلے تو آپ انفلیشن سے آپ نے لوگوں کو مارا، اس کے بعد آپ انمپلائمنٹ اب لا رہے ہیں۔ تو ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہو گئی جہاں انفلیشن بھی ہے، امپلائمنٹ بھی ختم ہو رہی ہے۔ آپ بھول جائیں کہ گروتھ تو کہتے ہیں کہ شاید 2% ہو جائے گی، میرے علاج سے کوئی گروتھ نہیں ہو رہی ہے اس سال۔ تو یہ بیسک ریزنز ہیں آن اے ویری ہیومن لیول۔ آپ میکرو لیول پر ایز این اکانومسٹ بات کر سکتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ کی، ایکسٹرنل بیلنسز کی، مگر وہ تو ایک بڑی، اس پر ہم لوگ بات کریں گے، مگر یہ وہ تو بڑی باتیں ہیں جو آن اے ہیومن لیول بیسکلی آپ کی جاب بھی جاری ہے اور آپ کا مہنگائی بھی بڑھ۔ اچھا، لیکن یہ بتائیے کہ اگر حکومت تبدیل نہ ہوتی مارچ اپریل میں اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت نہ آتی، جس کو ہم رجیم چینج بھی کہتے ہیں، تو کیا حالات پھر مختلف ہونے تھے؟ کوئی اثر پڑنا تھا پھر؟ آئی تھنک تھوڑے بہت بہتر ہوتے۔ جو کانفیڈنس افیکٹ ہوا ہے اس کے وجہ سے آپ کی ایکسٹرنل جو رسک ریٹنگ ہے وہ بہت ڈیمیج ہوئی ہے۔ آپ کی موڈیز اور ایس این پی، وہ بڑے امپورٹنٹ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں، اس کی ریٹنگز آپ کی ڈاؤن گریڈ ہوئی، تو آپ کی نیئر ڈیفالٹ اب ریٹنگ ہے۔ دوسری چیز یہ ہوئی کہ ایک چیز ہوتی ہے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ، افیکٹولی یہ سمجھ لیں آپ کے انشورنس جو ایکسٹرنل جو باہر سے بورو کرتے کہ آپ ڈیفالٹ کریے گا کہ نہیں، پیسے واپس دے سکیے گا نہیں، وہ جو پہلے 5-6% چل رہی تھی پی ٹی آئی کے دوران، وہ اب چلی گئی ہے، اب تو 75%، لاسٹ میں نے سنا کل جو ہے 80% پہنچ گئی۔ اس کا مطلب آپ کی جو ایکسٹرنل بوروئنگ فیسلٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو ایکسٹرنل بوروئنگ جو ہے ختم ہو گئی، تو آپ اس کا مطلب آپ کے پاس ڈالرز ہوں گے نہیں، جو ہے ڈالر وہی اسی سے خرچ کریں۔
اور نہ جو کوئی دے دے، اگر ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے دے، نہ ورلڈ بینک دے دے، نہ آپ کے دوست ممالک، وہ بھی آج کل نہیں دے رہے. تو آپ کے پاس بورنگ فیسلٹی ختم ہو گئی. وہ سچویشن نہیں تھی پی ٹی آئی، اور وہ بڑا ایک ڈیمیجنگ انفلوئنس ہوا ہے. اور یہ آپ چارٹ کر سکتے ہیں، جب جیسے ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے اس وقت تھوڑی سی بڑی ہے، کوئی 5% سے 10% تک گئی. اور اس کے بعد جب گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ جو لیک آف کلیئرٹی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوگی نہیں ہوگی جولائی میں، اس وقت بڑی ہے، کوئی 50% تک گئی ہے. اب جو ہے اور کانفیڈنس ختم ہوا ہے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ کا، اب 75-80% چلی گئی. اس کا مطلب آپ ایکسٹرنل بورنگ نہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو پیسے ہیں. اور یہ بھی سوچیں، آپ کے ریزرو جب گورنمنٹ چینج ہوئی تھی اس وقت تھی کوئی 16 بلین، ختم ہوتے ہوتے اب 8 بلین رہ گئی ہے. اور اگلے مہینہ ڈسمبر 5 کو 1 بلین اور دینا ہے. وہ جو ہے آپ کا ایک سکوک بانڈ ہے، ڈسمبر 5 کو 1.05 بلین وہ دینا ہے. جب وہ آپ دے دیے گا تو جسٹ اگر آپ ایزیوم کریں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے، مطلب ٹریڈ کے لیے اور پیسے نہیں دینے، تب بھی آپ کے پاس 7 بلین سے کم ہو جائے گی. اس 7 بلین میں آپ کے دوسروں لوگوں کے، اپنے دوست ممالک کے ڈپازٹ جو ہے وہ کوئی لگ بھگ 6.5 بلین ہے. تو اس کا مطلب آپ بیسکلی ایک ملک ہے جہاں پیسے ڈالرز ہے نہیں. آپ دوسروں کے پیسے تو نہیں خرچ کر سکتے انلیس وہ پرمیشن دیں. وہ ڈپازٹ اسی وقت خرچ کریں گے اگر چائنا، نہ ایمریٹس، یونائٹیڈ ایمریٹس، نہ سعودی عربیہ کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میرے ڈپازٹ سے خرچ کر لو. یہ تو شاید نہیں دیں. اور یہ بھی ہوا بھی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اسی قسم کے ڈپازٹ سری لنکا میں تھے، اور سری لنکا نے پوچھا چائنا سے کہ ہم لوگ وہ ڈپازٹ خرچ کر سکتے ہیں. ان کے آئی تھنک کوئی 2.5 بلین تھا. چائنا نے کہا نہیں، وہ آپ نہیں خرچ کر سکتے، تو ان کو بینکرپسی کی طرف جانا پڑا، ڈیفالٹ کی طرف. تو یہ حال ہے. اس سے یہ چیز ہوتی ہے، یہ ایک اسپائرل ہوتا ہے جہاں کانفیڈنس ختم ہوتا ہے، اور جہاں دیکھتے ہیں کہ ملک ایک ڈیفیکلٹ جنکشن پر جا رہا ہے تو دوسرے لوگ بھی انویسٹمنٹ بند کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کی کانفیڈنس ختم ہوتی ہے. جو یہاں لوگ ہیں، میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہوں، جس کو موقع مل رہا ہے وہ ڈالرز خرید رہا ہے آج کل، کوئی اور انویسٹمنٹ کر نہیں رہے. تو بیسکلی ایک انوائرمنٹ ہو جاتی ہے جہاں کانفیڈنس ختم ہو جا رہی ہے، اور اس میں بلیف جو ہے سسٹم بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا، بظاہر یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے. حالانکہ جب اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے تھے پاکستان تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور مجھے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا بھی آتا ہے. وعدے انہوں نے بڑے کیے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ان وعدوں سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے، یا پھر کچھ فنڈامنٹلز خراب ہیں پاکستان کے، ہمارے اقتصادی نظام کے، یعنی کچھ بنیادی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے حالات ہمارے خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ امتیاز صاحب، اشاق ڈار صاحب کا تو اپنا سٹائل ہے، مگر ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں کہ فائنانس منسٹر کو بڑھ کے نہیں مارنا چاہیے. ایک فائنانس منسٹر جو ہے بڑی سوبر پوزیشن ہے، اس میں ایکسپیکٹ کرتا ہے سوبرائٹی، اور جو بھی نمبرز ہیں وہ سپورٹ کر سکے. بڑھ کے مارنے سے مارکیٹ جو ہے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. میں مارکیٹ میں کام کر چکا ہوں، میں اسٹاک بروکر بھی رہ چکا. وہ ہمیشہ کہتے تھے یو کین ناٹ بیٹ دا مارکیٹ. آپ مارکیٹ سے نہیں لڑ سکتے ہیں، آپ ڈرا نہیں سکتے ہیں مارکیٹ کو. اگر ڈالر جا رہا ہو اوپر اور روپی، اس لیے کہ آپ کے فنڈامنٹلز ویک ہیں، آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مستقل رہتی، تو آپ ڈرا کے اس کو ڈالر کو نیچے نہیں لا سکتے ہیں. یہ ایک ویری بیسک فنڈامنٹل ہے. آپ اپنے بینکس کو تو آرم ٹویسٹ کر لیے گا، مگر گرے مارکیٹ میں ڈالر بڑھتا جائے گا، اور یہی ہو رہا ہے. آپ انٹر بینک مارکیٹ 221-22 آپ کسی طریقے سے آپ مینیج کر رہے ہیں، ایل سیز نہیں کھول رہے ہیں، جو بھی ہے، مگر جو گرے مارکیٹ ہے وہاں 235 چل رہا ہے، آفیشیل ایکسچینج پر 228 چل رہا ہے. تو بیسکلی یہ سب آپ ڈسٹورشنز کریٹ کر رہے ہیں. آپ نے جب یہ کر رہا ہے بڑھ کے مارنے کے سے کہ میں ڈالر نیچے لے آؤں گا 200 پر، اور ہوا نہیں، تو اور اس سے کانفیڈنس ختم ہوا ہے. اور لوگ سمجھتے تھے یہ تو بڑی چیزیں، پہلے سو لوگوں نے سوچا کہ میریکل کر دیں گے، وہ میریکل جب نہیں ہوا تو اور آپ کا کانفیڈنس ختم ہوا ہے. دوسری چیز ہوئی ہے جو آپ نے یہ جو فورس کر کے، آرم ٹویسٹ کر کے ایفیکٹولی انٹر بینک کو 221-222 پر رکھا ہے، ایل سیز نہیں کھول رہے. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو گرے مارکیٹ ہے وہ جو اب 228 نہ، جو یہ آفیشیل ایکسچینج مارکیٹ 228، مگر جو گرے مارکیٹ 235، اس سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں
وہ اب ڈائریکٹلی نہیں آ رہے تھرو دی بینکنگ چینلز. اس کی وجہ سے آپ کی ریمیٹنسز بھی کم ہو گئی ہیں. آپ یہ سمجھیں اس اکتوبر میں 2.2 بلین آیا تھا جو پچھلے سال کوئی 2.45 بلین تھا. آپ کی 10% کم ہوئی ہے. اور یہ پچھلے 3 مہینے سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے جہاں آپ کے ریمیٹنسز پاکستان کا لائف بلڈ ہوتا تھا ریمیٹنسز ان ٹرمز آف ایکسٹرنل بیلنسز. اچھا، اسی سینیریو میں جاوید صاحب اب آئی ایم ایف نے بھی کچھ اپنی شرائط اور سخت کر دی ہیں. ان کا جائزہ مشن پروگرام کے مطابق 20-21 نومبر کو آنا تھا. اب بات شاید دسمبر سے بھی آگے چلی گئی ہے کیونکہ انہیں کچھ اعتراضات ہیں پاکستان کے جو کاسٹس وغیرہ دی ہیں، خاص طور پہ سیلاب سے متعلق. جب انہوں نے ابتدائی سے آپ کو معلوم ہے کہ سندھ حکومت نے خاص طور پہ 31 ارب ڈالر کے نقصانات کی بات کی، پھر ایک اسسمنٹ ہوئی، اس میں 16 ارب ڈالر کا ذکر کیا گیا کہ فوری طور پہ ریکوری کے لیے چاہیے ہوں گے. اور اب انہوں نے پھر 251 ارب روپے کا ایک اور تخمینہ پیش کر دیا ہے. تو آئی ایم ایف کو کچھ سگنلز لگتا ہے کہ منفی ملے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے مزید تفصیلات مانگی ہیں. تو یہ بتائیے کہ کیا یہ آئی ایم ایف بھی اب ہمیں جھنڈی کرا رہا ہے موجودہ مشکل صورتحال میں؟ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف نہیں آتا تب تو بہت ہی پرابلمز ہو جائیں گی. تب تو ہم لوگ ڈیفینیٹلی میں پریڈکشنز نہیں کرتا ہوں، میں میری اکانومسٹ ہوں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ پریڈکشن، مگر میں ایک پریڈکشن ضرور، اگر آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ریویو سکسیسفل نہیں آتا تو ہم لوگ ڈیفینیٹلی ڈیفالٹ کریں گے. اور اس کے بعد کیا کانسیکوینسز ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر یہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہو جائے گا، لیٹ ہوگا. آج جو خبریں آ رہی ہیں کہ جنوری تک شاید ریویو فائنلائز ہو. یہ جو ابھی ہونی تھی، بات یہ ہے کہ ہم لوگ نے ٹھیک سے ان کو ڈیٹا نہیں دیا. وہ 1 مہینہ سے انتظار کر رہے ہیں انفارمیشن کے لیے. وہ نہیں چاہ رہے ہیں بس کہ آپ پچھلی انفارمیشن دے دیں، کیا پچھلے کوارٹر میں کیا ہے. جو ریویو ہوتا ہے اس میں فارورڈ لکنگ بھی ہوتا ہے کہ اگلے پورے سال فسکل ایئر جو ہے جون اینڈ تک وہ کیا ہوگا. اس لیے کہ وہ نمبرز ان کے ہوتے ہیں، وہ ایک بیلنس دیکھتے ہیں، ان کی ایکویشنز ہوتے ہیں، ایکویلیبرم کہتے ہیں، اکنامک ایک جنرل ایکویلیبرم، وہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے وہ دیکھو میں یہ ٹارگیٹس ہم نے میٹ کر لیے ہیں تو چلے پیسے دیتے ہیں. ایسے نہیں چلتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی یہ اچیو کرا ہے، یہ اسپینڈنگ کری، یہ سارے نمبرز اگر ٹھیک ہے تو اگلے جا کے کیسے آپ نمبرز اچیو کری گا. اس لیے کہ اکانومی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے بہت سخت. اگر اکنامک سلو ڈاؤن ہو رہی تو ریونیوز کم ہوں گے، ریونیوز کم ہو رہے تو خسارہ بڑھے گا. آپ کا جو فسکل خسارہ نہ بجٹری خسارہ، وہ پھر آپ کیسے فل کرے گا. انٹرنیشنل بورنگ تو آپ کے پاس ہے نہیں تو کون آپ کے فرینڈز ہیں جو پیسے دیں گے. وہ آپ دینے سے قاصر رہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں بس بھڑکے مارتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بس اب دے دو پیسے اس لیے کہ پہلے، وہ چلے گا نہیں. آپ دیکھیں یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن چاہے کتنی فرینڈلی ہوں، چاہے کتنی اچھے ہوں، وہ نمبرز چاہتے ہیں اور وہ نمبرز ہم لوگ نے دیے نہیں.